حذیفہ، احمد اور ان کے چند دوستوں نے سنڈے والے دن میدان میں کھیلنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے وقت مقرر کر لیا کہ سب لوگ ٹھیک 10 بجے میدان میں پہنچ جائیں گے اور ہم سب مل کر کرکٹ کھیلیں گے۔ تمام دوست سنڈے والے دن ٹھیک 10 بجے میدان میں پہنچ گئے، لیکن ان سب دوستوں میں آج ایک نیا دوست بھی شامل تھا۔ نیا دوست احمد کا ایک کزن تھا، یعنی کہ اس کے چاچو کا بیٹا تھا، جس کا نام رحمان تھا۔ رحمان بہت غصے والا لیکن خود پرست لڑکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بہت پیارا سا ہیلی کاپٹر پکڑا ہوا تھا جو کہ حذیفہ کو بہت پسند آیا تھا۔ میدان میں جب سب بچے کھیلنا شروع ہو گئے تو کھیل کے دوران جب حذیفہ تھک گیا اور ریسٹ کے لیے اپنے دوستوں سے کچھ 10 منٹ کے لیے وقت لے لیا، حذیفہ جب بیٹھ گیا بینچ پر تو کچھ دیر آرام کیا تو بعد میں دیکھتا کیا کہ اس کے پاس رحمان کا ہیلی کاپٹر پڑا ہوا ہے۔ اس نے ہیلی کاپٹر کو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اسے پکڑا اور اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر پر رحمان نے اسے ہیلی کاپٹر کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن رحمان کو اس بات کا بہت غصہ آیا کہ حذیفہ بنا پوچھے، یعنی کہ بنا اس کی اجازت لیے اس کے کھلونے سے کھیل رہا ہے۔ جب رحمان نے حذیفہ کو اپنے ہیلی کاپٹر سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً وہاں سے بھاگا۔ اس نے نہیں دیکھا کہ میں کھیل رہا ہوں یا میرے دوست مجھے کیا کہیں گے، بس وہ فوراً آیا اور اس نے آتے ہی ہیلی کاپٹر کو چھین لیا حذیفہ سے۔ حذیفہ جو ہیلی کاپٹر کے ساتھ کھیل رہا تھا وہ اچانک ڈر گیا کہ یہ کیا ہوا اور یہ کس نے کھینچ لیا ہیلی کاپٹر مجھ سے۔ رحمان بولا، آئندہ سے کبھی بھی میری کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ حذیفہ کو رحمان کی اس بات کا سن کر بہت زیادہ افسوس ہوا اور اسے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اپنے دوستوں میں۔ احمد اندر بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا کہ اس کو کتنی زیادہ شرمندگی ہوئی ہے حذیفہ کے سامنے، کہ اس کا کزن کتنا زیادہ برا ہے، آخر اس کا بہت زیادہ دل دکھا ہوگا حذیفہ کا۔ احمد یہ سوچ رہا تھا احمد ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ حذیفہ کا جب چہرہ اس نے دیکھا کہ حذیفہ کی آنکھیں بہت زیادہ پانی سے بھر گئی ہیں اور اس کے علاوہ اس کا دل بھی بہت زیادہ دکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس نے ایسا چہرہ بنایا ہوا ہے۔ احمد اور اس کے باقی تمام دوستوں نے رحمان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن رحمان کچھ نہ سمجھا۔ اس نے حذیفہ کو بہت برا بھلا کہا۔ اس نے بولا کہ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم میرے اتنے قیمتی کھلونے کو ہاتھ لگاؤ، کبھی خود کی طرف دیکھو ذرا، کتنے گندے ہو اور کتنے غریب ہو تم۔ اسی طرح کے الفاظ بہت زیادہ بولتا گیا رحمان۔ احمد ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر حذیفہ کے چہرے پر پڑی۔ حذیفہ کی آنکھیں بھری ہوئی تھی پانی سے اور دل بہت زیادہ اداس تھا۔ حذیفہ نے وہاں سے سب کو چھوڑا اور گھر کی طرف بھاگ اٹھا۔ جب وہ گھر پہ آیا تو اس نے گھر میں کسی کو سلام نہ کیا، نہ کسی سے دعا لی۔ وہ فوراً ہی کمرے میں چلا گیا اور جا کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ احمد اور اس کے باقی تمام دوستوں نے رحمان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن رحمان کچھ نہ سمجھا۔ اس نے حذیفہ کو بہت برا بھلا کہا۔ اس نے بولا کہ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم میرے اتنے قیمتی کھلونے کو ہاتھ لگاؤ، کبھی خود کی طرف دیکھو ذرا، کتنے گندے ہو اور کتنے غریب ہو تم۔ اسی طرح کے الفاظ بہت زیادہ بولتا گیا رحمان۔ رحمان احمد کا ہی کزن تھا، اس وجہ سے احمد بھی بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا تھا کہ اس کا جو کزن ہے وہ کیا حرکت کر رہا ہے۔ حذیفہ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کا ہیلی کاپٹر ہی تو لیا تھا، تو پھر کیا ہو گیا تھا؟ ایسے بھی کوئی کرتا ہے بھلا جیسے رحمان حرکت کر رہا ہے۔ حذیفہ الگ پریشان ہو رہا تھا کہ اس نے اس کی اجازت لیے بغیر ہی ہیلی کاپٹر سے کھیلنا شروع کر دیا، اور احمد اس لیے شرمندہ ہو رہا تھا کہ اس کے کزن نے 2 منٹ کے لیے اس چھوٹی سی بات کو برداشت تک نہ کیا اور جھگڑنا شروع کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بیان کی احمد نے اسی موقع پر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے جو کچھ بھی کہتے ہیں، اس کا وبال پہلے کرنے والے پر ہے جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کر جائے۔ رحمان نے جب یہ حدیث پاک سنی تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا، لیکن وہ یہ حدیث پاک سن کر گھر کی طرف چلا گیا۔ شام کو جب سب کھانا کھانے بیٹھے تو عبداللہ نے حذیفہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر اندازہ لگایا اور اسے بڑے ہی پیار سے پوچھنے کی کوشش کی کہ انہوں نے پوچھا، بیٹا آج کیا ایسا ہوا ہے کہ تم اتنے اداس ہو، اور کیا بات ہے، کیوں اتنے پریشان ہو تم؟ حذیفہ نے بولا، نہیں بابا جان، بس ایسے ہی سارا دن آج کھیل کر تھک گیا ہوں میں۔ کھانے میں سب لوگ ہی بیٹھے تھے، اسی لیے حذیفہ نے کچھ زیادہ بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ عبداللہ نے اندازہ لگا لیا کہ آج کچھ تو ایسا ہوا ہے جس سے حذیفہ بہت اداس ہے اور پریشان ہے۔ کھانا کھانے کے بعد عبداللہ نے حذیفہ سے بولا، چلو آؤ بیٹا، ہم کچھ دیر کے لیے چہل قدمی کر کے آتے ہیں باہر سے۔ تو وہاں پر عبداللہ نے حذیفہ کو بڑے ہی پیار سے بٹھا کر پوچھا کہ بیٹا چلو اب تم مجھے بتا دو آج کیا ہوا ہے۔ حذیفہ نے اپنے سارے دن کا معاملہ اپنے والد کو سنا ڈالا کہ بابا آج میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے اور اس لیے میں آج اتنا اداس ہوں۔ عبداللہ نے حذیفہ کو پیار کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت کر کے ہی زندگی میں آگے بڑھا جاتا ہے۔ کل تم صبح اپنے دوست رحمان کو ضرور معاف کرو گے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک تم سنو اور تمہیں اس سے بہت اچھا سبق ملے گا۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، کہا دو لڑکے آپس میں لڑ پڑے تھے، ایک لڑکا مہاجرین میں سے تھا اور دوسرا لڑکا انصار میں سے تھا۔ مہاجرین نے پکار کر آواز دی، اے مہاجرین، اور انصاری نے پکار کر کہا آواز دی، یعنی کہ اے انصار۔ تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، یہ کیا زمانہ جاہلیت کی سی چیخ و پکار ہے؟ انہوں نے عرض کی، نہیں اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، بس یہ دو لڑکے آپس میں لڑ پڑے تھے اور ایک نے دوسرے کی سرین پر ضرب لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بڑی بات نہیں، اور ہر انسان کو اپنے بھائی کی، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، مدد کرنی چاہیے۔ اگر اس کا بھائی ظالم ہو تو اسے ظلم سے روکے، یہی اس کی مدد ہے، اور اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد کرے۔ عبداللہ نے بڑی تفصیل سے حذیفہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک سمجھائی۔ امید ہے حذیفہ کو ہر چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی اور وہ اپنے دوست رحمان کو معاف بھی کر دے گا۔ میدان میں جب احمد کی احادیث پاک سنی تھی تو رحمان کا بھی دل نرم ہو چکا تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے سوچا کہ وہ کل کو لازمی حذیفہ سے معافی مانگے گا، اسی لیے اس نے معافی مانگنے کا ارادہ کر لیا۔ رحمان کو جب حذیفہ اسکول سے آتے ہوئے دکھائی دیا تو رحمان نے اس کا راستہ روک کر اسے بات کرنے کی کوشش کی اور اپنی غلطی کا بھی اقرار کیا۔ اس نے حذیفہ سے معافی مانگی اور دوبارہ سے اسے دوستی کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ امید ہے مجھے میرے پیارے ناظرین آپ سب کو میری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ہمیں اس احادیث پاک اور اس سبق آموز کہانی سے سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی بات ہو ہمیں ہمیشہ صلح رحمی سے ہی مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ میرے پیارے ناظرین، میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیا کریں، یہ میری محنت کا پھل ہوتا ہے آپ سب کی طرف سے۔ اوکے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ 20 اقرا اختر رسول۔